یہ انصاف ہمارے ہاں جو ہے دل پہ آئے سب سے بڑی بات ہے. اس سے بڑا جو ہے ظلم بھی نہیں ہے کہ آپ کے آئین میں لکھا گیا ہے فانی انسان کے لیے صادق اور امین، جو میری دانش میں صرف ایک ہستی کے لیے جن کا نام میرا اپنی گناہ گار زبان سے میں نہیں لے سکتا، یہ لقب صرف ایک شخص کے لیے ہے، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ختم. اب آپ جعلی قسم کے آپ سرٹیفکیٹس مانگ رہے ہیں اور کون بانٹ رہے ہیں؟ ثاقب نثار آف دس ورلڈ، کوساز آف دس ورلڈ جب ان کے اوپر آتی ہے تو یوں پھینکتے. ابھی میں آپ تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میاں محمد نواز شریف عملی سیاست سے بالکل آئسولیٹ ہوئے شہباز شریف کی قید میں ہے. لاکھوں کے مجمع نے ان کا استقبال کیا. آج جب وہ کورٹ گئے ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہزاروں لوگ، لیٹس بی فیئر، اور بات سنو میری، یہ عملی سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ آج میاں صاحب جو ہیں جب ہائی کورٹ میں تشریف لائے ہیں، ان کی سارا ایک لفظ سیکھیں. ایک میڈ ہوتی ہے نا کسی بچے کو، تو وہ اس کو جب وہ باغ میں، اس طرح جب ایک بڑی عمر کا آدمی ہو نا تو اس کا ایک ہینڈلر ہوتا ہے، اور ہینڈلر جو ہیں وہ کچھ اداروں کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں اور بات کروں. چلو شہباز شریف صاحب اس وقت چیف ہینڈلر ہے میاں محمد نواز شریف کے لیے، ان کے ہینڈلر چیف ہینڈلر ہیں، اور ارد گرد گھیرے میں سارے سیکورٹی کلیئرڈ ہیں الحمدللہ لوگ. واہ، یعنی سیکورٹی کلیئرڈ شہباز صاحب، میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہوں، شہباز صاحب کے لیے خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب صاحبہ، راجہ ظفر اللہ، سردار ایاز صادق، رانا تنویر، احسن اقبال، اعظم علی تاڑر. اب یہ ساری لسٹ میں ایک تو میں ایک پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے نظر پٹو، کہ بھئی نظر نہ لگے، تو وہ پرویز رشید نظر آئے ہے نا سر. دیکھیں ایک نا نظر پٹو، میں نے کہا تو ہے 12واں کھلاڑی. اچھا اب ان سب کے، ہاں 12واں کھلاڑی پرویز رشید. میں کہہ رہا ہوں یار ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا یار. یہی مسئلہ ہے نا نصرت صاحب، اور یہ جو سارے اخبار پڑھنے والوں کو پتہ مسئلہ کیا ہے؟ اب ویژول سے نہیں کھیل سکتے. ارے مریم نواز کو اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ پرویز رشید ساتھ بیٹھے. آج مریم تھی، مریم نواز کی عدم موجودگی یقینی بنائی ہے شہباز شریف نے. آج کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ اب کیوں ان کے منہ سے بھرتے جذبات میں کچھ نکل جائے پھر وہ دیکھو نا خراب ہے، دیکھو نا سمجھے کرو نا کرنا پڑے سمجھے. نواز شریف کے ساتھ ایسا حصار بنایا ہے جس میں، اور یار میں کھل کے کہہ رہا ہوں تمہیں، اور یہ ابھی وقت گزرنے دو. اور ابھی یہ جو مشورے جیسے آ رہے ہیں، اچھا بہت سارے لوگ نیا چیپٹر شروع کریں، معاف کر دیں، اپنے ماضی کو یاد نہ کریں. اس کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں پتا نعرہ ایک آ رہا ہے، وہ نعرہ لگتا تھا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، پھر آیا، پھر آیا، ایک باری پھر شیر. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نیا نعرہ لگایا جائے، سر دیکھو دیکھو کون آیا، دند کٹا کے شیر آیا. او یار یہ کیا مطلب کہ یعنی معافی کرنے ہیں؟ یہ کیا مطلب کہ کیا یہ چنگیز خان کی طرح قبضہ کیا پاکستان کو جیتا؟ وہ گفتگو کر کے ڈیل شیل کر آ گئے نا واپس. نہیں تو دند کٹا کے ہی آنا سی تو اتنے بیٹھے رہتے. سر ایک شخص واپس آیا. سر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ذلیل و رسوا ہونے والے جن کی زندگیاں تباہ ہوئی، کتنے لوگوں کے کیریئر تباہ ہوئے ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں، ان سے کیا کیا اعترافی جرم لینے کی کوششیں ہوتی رہیں. کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تیسری مرتبہ بھی ویسے ہیں جس طرح 2 مرتبہ پہلے آئے تھے؟ ورنہ تو پھر کیا مطلب وہ اپنی لیگیسی کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ نے کبھی گنے خواجہ سعد رفیق کو کتنا عرصہ جیل ہوئی، حمزہ شہباز کتنا عرصہ رہے، شہباز شریف کتنا عرصہ رہے، خود نواز شریف، خود یہ تو وہ لوگ سب کی قربانیاں ضائع کر دیں آپ نے. نہیں میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آخر کوئی تو حساب لے کہ یہ کس نے وہ جو جاوید اقبال صاحب ہوتے تھے،
सरता पाँव वाले, एक्सक्यूज मी, यानी लो मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। अगर मिट्टी पाओ चले जाओगे तो क्या जमानत है? कहीं तो सजा और जजा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फांसी लगा दें यार, कहीं ना कहीं लोग आकर कहें तो सही कि हाँ जी हमने ये किया। इस तरह क्या, इस तरह तो रियासत का खोखलापन साबित हो रहा है कि यहाँ पे जब बड़ी सरकार की मर्जी है तो अदालतियां मौजा ही मौजा, और जब बड़ी ठीक है, बड़ी सरकार तो एक जरूरत है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। इसलिए तो मैं बड़ी सरकार देखो वो लाजिम और मलजूम है, उसको रखिए साइड पे। प्यारे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या आम आदमी ये तासुर, मैं तो एक बात बताऊं, आप ये जैसे बात करें ना उनके, उसको छोड़िए यार, बड़ी कंडक्ट पे मैं बड़ी सरकार की बात, मैं लोगों का परसेप्शन भी को मैटर करता है। जो लोग ये इधर जो सड़कों पे हम क्या आपने उनके हम क्या कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, आपने उनके परसेप्शन अदालत को कितनी मुश्किल हो रही है। आपने उनके परसेप्शन की ऐसी तैसी फेर दी। पहले आपने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो गलती कर रहे हैं, फिर आप मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं इस पे यार बस एक बात हो गई यार, ये सारा कुछ देख के भी नुसरत जावेद ये कहने से कासिर है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान हैं। क्या यानी काकड़ साहब का वो उनका इस्तीफा कब हुआ है? अच्छा मैं टीवी नहीं देख पाया, सॉरी। मैं इलेक्शन होंगे ना, इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में। मेरा तो इलेक्शन कमीशन पे कामिल ईमान है। तो जब उन्होंने कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो आइन का तालिब इल्म होते हुए और आइन का पासदार होते हुए अदनान हैदर पे मानना लाजिम है कि आइनी इदारे ने कह दिया तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी इदारा है? उसने क्या कहा है? उसने ताहयात नाअहल नहीं कर रखा। आपने इंटरप्रिटेशन 62F1F की नहीं पढ़ी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी जी। मैंने तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर रखा है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए ताहयात नाअहल आपको शौक है कि नवाज शरीफ नहीं? वो गलती करें जो इमरान खान करते रहे? आपको शौक है? मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, मैं तो उनका दुश्मन नहीं हूं, बल्कि आप वही कह रहे हैं, मैं उनका खैर खा हूं। आप खैर खा हैं, वो ये कह रहे हैं। मैं उनको खैर खाई में कह रहा था कि तोतिया मनमोतिया ऐस कलीना जा आ गया ना उड़ते, तो बस देखो देखो कौन आया, दम कढ़ा के शेर आया। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं देखें, देखो देखो कौन आया, दम कढ़ा के शेर आया। सियासत का मरकज है नवाज शरीफ, एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है नवाज शरीफ, वक्त की जरूरत है नवाज शरीफ, मजबूरी नहीं है, जमहूरियत की जान है नवाज शरीफ। अरे ये किसी ने इस वक्त ऑप्शन नहीं है सिवाय नवाज शरीफ। झांसा ही ये होता है जो मर्जी कि एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है। एस्टेब्लिशमेंट की कभी मजबूरी नहीं होती। NRO के वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में भी कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है।